اب میں ایک ایسی شخصیت کو یہاں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ جن کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ بوترا جامع مسجد میں جو ہے وہ قرآن سے متعلق کام ہو اور علوم قرآن کے سلسلے میں باقاعدہ طور پہ ایک ادارہ بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، اور جو ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ قرآن اور فرمان اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے وہ آراستہ ہوں، مستفید ہوں. اور بہرحال مدرسہ بوترا کی صورت ان کا یہ خواب کہیں، ان کی یہ خواہش کہیں، پروردگار نے اس کو پورا کیا. ایک بزرگ شخصیت، اور بوترا جامع مسجد میں آپ کی بڑی خدمات بھی ہیں. بوترا جامع مسجد سے آپ کا بہت گہرا تعلق بھی ہے، بہت پرانا تعلق ہے. ہمیشہ اپنی کوششیں، کاوشیں، اپنے تن من دھن کے ساتھ بوترا جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ خدمات فراہم کرنا اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ تمام سلسلوں کو لے کے چلنا، اور ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں سے بوترا جامع مسجد کے جو ادارہ ہے، چونکہ بوترا کے ماننے والے ہیں تو کردار بھی انہوں نے بوترا بھی دکھایا، اور ہمیشہ جو ہے اس ادارے کو مشکلات اور مسائل سے جو ہے وہ بچائے رکھا. ایک بزرگ شخصیت اور بوترا جامع مسجد کے سینئر ٹرسٹی محترم جناب عادل جعفری صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور یہاں آ کر جو ہے اس سلسلے میں اظہار میں اپنی کم علمی کی وجہ سے میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس مقدس محفل میں اور اس خاص مقدس ٹاپک پہ جو گفتگو کر سکوں، لیکن مولانا علی حیدر جدید صاحب قبلہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں چند الفاظ اپنی بخشش کے لیے یہاں ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سامعین سے گزارش کروں گا کہ اگر میری کچھ غلطیاں ہوں تو ان کو معاف بھی کریں گے اور میری رہنمائی بھی کریں گے. آدم سے پیشتر نہ کسی کا ظہور تھا، آدم سے پیشتر نہ کسی کا ظہور تھا، یا ذات کردگار تھی یا ان کا نور تھا. رب کریم نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کو پیدا کیا اور اس کائنات میں عرش سے فرش پر پہنچایا، تو یہ اعلان کیا کہ اس قرآن کے متعلق کہ یہ قرآن اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ رضا ہو جاتا. یہ اعلان پروردگار عالم نے کسی اور نبی کے لیے نہیں کیا، کیونکہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن ان انبیاء کو بھی پروردگار عالم نے جو آسمانی کتابیں دی وہ ان کو پہاڑ پر بلا کر دی ہیں، وہاں نازل ہوئی ہیں. لیکن یہ واحد رسول اکرم ہے کہ پہلی وحی تو ضرور پہاڑ پر آئی ہے، لیکن اس کے بعد وہ قرآن جو پارا پارا کر دیتا پہاڑ کو، وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی چادر میں، کبھی میدان مباہلہ میں، کبھی غدیر خون میں، کبھی روٹیاں لے جانے والے قصے میں، کبھی اس قصے میں جس میں حضرت علی مرتضیٰ نے مٹھی دی تھی. یہ آیتیں برابر نازل ہوتی رہیں اور یہ بتایا کہ یہ رسول وہ ہے جس کے قلب میں اتنا جگر ہے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے گا مگر یہ ریزہ ریزہ نہیں ہوگا. یہ ثابت کرنا تھا. اسی رسول نے جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تم میں 2 گرام قدر چیزیں دے کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت. اللہ کی کتاب تو لوگوں نے دیکھ لی اور آج بہت سے جاہل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب میں غلطی ہے، لیکن اطرت وہ ہے جس کو پروردگار عالم نے میدان غدیر خون میں اعلان کیا، پوری عزت کا تعارف کرایا. اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 قرآن ہیں، ایک قرآن نازل جو کتاب کی شکل میں ہے،
ایک قرآن سامع جو کتاب کی شکل میں ہے اور ایک قرآن ناطق جو علی مرتضیٰ کی شکل میں ہے۔ ہمارے 12 امام قرآن ناطق ہیں، کیونکہ ان کی حدیث ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ تو قرآن سے متعلق جو بھی قبلہ نے یہ کام شروع کیا ہے تفسیر کا، میں انتہائی شکرگزار ہوں اور دعاگو ہوں قبلہ کے لیے۔ اس زمانے میں جب کہ لوگ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، قرآن کو بند کر رہے ہیں، قرآن میں غلطیاں بتا رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کو صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مردوں کے لیے آیا ہے، جبکہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے۔ اور اس دور میں آپ نے لوگوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے ہماری کہ اگر ہماری سارے ثواب کی مجالس ہوتی ہیں تو ہمارے مومن اس وقت تشریف لاتے ہیں کہ یہ وقت نکل جائے جو قرآن کھانے کا ہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ خدا کے لیے سوچیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن پہ عمل کریں۔ فقط و سلام۔